بسم اللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. یہ زندگی جس کو اللہ رب العزت نے شب و روز میں رکھ کے صبح دوپہر شام پھر دن پھر ہفتے پھر مہینے پھر سال پھر صدیوں میں وہ یہ پہیے کی طرح گزرتی چلتی جا رہی ہے. جب ہم نہ تھے تو بھی یہ زمانہ چل رہا تھا، ہم ہیں تو چل رہا ہے، ہم چلے جائیں گے بھی تو چلتا رہے گا. ہر شخص اپنے وقت پہ جو اللہ جل شانہ نے اس کا وقت تعین کیا اس نے دنیا میں آنا ہے، اور جتنی عمر اللہ نے اس کی لکھی ہے اس نے وہ پوری کرنی ہے. اس نے وہ عمر پوری کر کے جانا ہے. کسی واقعے سے، کسی حادثے سے، کسی بیماری سے انسان نہیں مرتا، وہ اس کا وقت ہوتا ہے، ایک ذریعہ اللہ جل شانہ اس کو اس دنیا میں اس کا بنا دیتا ہے. اب یہ سارا جتنا دنیا کا عمل ہے پیدا کرنے والے خود فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ ہم اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں اللہ مسلمانوں ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. جب انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس. جب بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل. یا ایھا الکافرون. کفر. جب مومنوں کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کی صفت میں ہمیں شامل فرمایا اور اس خطاب کا ہمیں یہ شہادت دی. ہماری سب سے بڑی دنیا میں خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی، کوئی مجاہدے نہیں کرنے پڑے. ہماری آنکھ دنیا میں آئے تو ہم سب سے پہلے ہمیں آذان سنا دی گئی، اقامت سنا دی گئی. الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کے انعاموں میں سے انعام ہے. اور یہ انعام اس دن مکمل ہوگا، کامل ہوگا جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے بندہ چلا. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی دنیا میں ایمان گنوا گیا، ضائع کر گیا،
تو اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مسلمان ہونے کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ ہر دور میں تمام انبیاء کی امتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آج تک تو جب مسلمان ہوتا ہے تو کن مصیبتوں، مجاہدوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزارا جاتا ہے۔ کپڑے تک چھین کے ننگا کر دیا جاتا ہے، اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ مفت میں ایمان کی دولت دی۔ اس وجہ سے ہمارے اندر اس کی نہ قدر ہے، نہ عظمت ہے، نہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ میری اولاد جو پیدا فرمائے گا تو مجھے دکھاؤ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب پر مارا، تو جانب پر مارا تو حد نگاہ تک لوگ تھے، بے تحاشا لوگ تھے جو سجدے میں تھے۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ وہ لوگ سجدے سے اٹھے تو کیا ہوا، دوبارہ سارے لوگ سجدے میں نہ گئے، کچھ لوگ رہ گئے، کچھ لوگ سجدے میں چلے گئے۔ پھر بائیں جانب پر مارا تو دیکھا کوئی شخص سجدے میں نہیں، اور تھوڑی دیر گزرتی ہے تو اس میں کچھ لوگ سجدے میں چلے گئے، باقی بیٹھے تھے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، مجھے کیا دکھایا گیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں جانب والے لوگ دکھائے گئے جو سجدے میں تھے وہ یہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا ہوں گے، ماں باپ مسلمان تھے، ماحول مسلمان تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب دوبارہ سجدے میں گئے تو کچھ لوگ سجدے میں نہ جا سکے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ پیدا مسلمان ہوئے تھے اور کافر ہو کے مرے گے، ایمان ان سے چھن جائے گا۔ اور بائیں جانب آپ کو دکھایا گیا کہ کوئی سجدے میں نہیں تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافروں کے گھر، مشرکین کے گھر پیدا ہوں گے اور اس لیے سجدے میں نہیں تھے۔ اس لیے وہ سجدے میں نہ تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ سجدے میں چلے گئے تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ پیدا کافر ہوئے تھے اور جاتے ہوئے دنیا میں ایمان لے کے چلے گئے مسلمان۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا خوف نہیں ہے کہ اللہ سے خوف کھانا ہے، بلکہ اللہ کی اتنی محبت، اتنی عظمت بیٹھ جائے اور اللہ کی نعمتوں کا اتنا شکر گزار ہو جائے کہ ہر اس بات سے ڈرے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کے اتنے احسانات ہیں وہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کے ساتھ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ یہ اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر دور میں نبی بھیجے جو اپنے اپنے دور میں لوگوں کو ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے اعمال طریقے سکھاتے تھے۔ ہماری خوش نصیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے اپنی زندگی 23 سالہ زندگی، جس میں 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ نبوت والی زندگی میں ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو قیامت تک کے لیے ضروری ترتیب کے تھا، آپ نے خود کیا، صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کی جماعت نے آگے تابعین، تبع تابعین، اور الحمدللہ امت میں آج تک جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، بندے اور بندیاں دونوں سے، کہ ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے، ان کی غلطیوں کو دھونے کے لیے اللہ کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی ذی الحجہ کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی
محرم کے 2 روزوں کی صورت میں، کبھی اور کسی اعمال میں۔ اللہ یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جن کو میں نے پیدا کیا ان میں کوئی بندہ مرد عورت جہنم میں نہ جائے، جہنم میں جانے والا نہ بن جائے۔ تو یہ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم۔ آج کا دن حرم میں 9 ذی الحج ہے اور یوم عرفہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جو لوگ میدان عرفات میں حج کے لیے آتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ان کے گناہ لے کے غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن کے معاملات لین دین وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک دنیا میں نہ کیا جائے یا پھر میدان محشر میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کسی سے فراڈ کیا، کسی کا حصہ کھایا، کسی کی چوری کی، کسی سے دھوکہ کیا، کسی کے جائیداد قبضہ کیا، تو یہ کبھی بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ اس بندے کا اور بندے دونوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ اپنی عدالت میں پیش کرے۔ ہم دینی معاملے میں، نماز و اعمال میں تو بڑی محنت کر لیتے ہیں، لیکن معاملات کے معاملے میں بڑے بڑے دیندار بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ کل میدان محشر میں یہ چھپا ہوا سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے یہ فراڈ، اس نے یہ چوری، اس نے یہ قبضہ، اس نے یہ زیادتی، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہاں انسان منہ چھپانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو یہ دن بڑا مقرب ہے، بڑا مقرب دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو نور کی تجلی وہاں اس وقت ظہر کا وقت ہو چکا ہوا ہے اور مغرب تک کا اللہ کا خاص نور، اللہ کی خاص تجلی، اللہ کی خاص کیفیت ایک آسمان دنیا سے تک منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ جو عرفات کے میدان میں نور اتر رہا ہوتا ہے، جو کیفیات اتر رہی ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ تو ہر وقت ہر جگہ ہے موجود، لیکن عرفات کے ان لوگوں کو خاص اللہ کی نظر، اللہ کی رحمت کا حصہ بن جاتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھڑے ہو کے، بغیر سائے کے دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحاں کئی سو کی۔ وہ ہستی جسے پیدا نہ کیا جاتا، کائنات پیدا نہ ہوتی، وہ اللہ کے سامنے اتنی عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ، اللہ تیرا بندہ تیرے حضور میں کھڑا ہے، اللہ تیرا بندہ تیرے حضور میں کھڑا، اور اتنی دردناک الفاظ استعمال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت عرفات میں ہیں، تھوڑے سے ہیں، اور وہ بھی لوگ جو سعودیہ کے اندر سے ہیں، باہر سے کوئی نہ جا سکا۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم پہ دروازے بند ہو گئے۔ دنیا میں ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر نہیں آنا، اور اگر وہ ٹیلی فون کرے تو ہم اس کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں، نمبر روک دیتے ہیں۔ اگر کسی کو پیغام بھیجے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہم تم سے بات نہیں کرتے۔ اس وقت امت کی بھی صورتحال ایسی بن چکی ہے، امت کی صورتحال بھی اس طرح کی بن گئی ہے۔ امت سے اللہ ناراض ہیں اور دروازے بند ہو گئے۔ اتنا بڑا حرم ہے، اتنا بڑا حرم ہے، اتنا بڑا حرم ہے کہ انسان تھک جاتا، اور وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ جب
مسجد الحرام کی میناروں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو خالی مسجد الحرام نہیں، کعبہ اور سارا مکہ کانپ جاتا ہوگا، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور دروازے بند ہے، کوئی مسلمان آ نہیں سکتا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، رسول اللہ اتنے ناراض ہو گئے ہم سے کہ روزہ رسول پہ حاضری بھی بند ہو گئی۔ میری بہنوں میرے بھائیو، آج ایک کام کرنا ہے بس، اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ آج رونا بھی ہے، فریاد بھی کرنی ہے، اللہ تو راضی ہو جا یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائے۔ جس دن اللہ راضی ہو گیا، رسول اللہ راضی ہو گئے، ہماری زندگیوں کی کائنات ترتیب بدل جائے گی، ہمارے سارے نظام بدل جائیں گے۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اتنا ناراض ہے کہ ہم جینا چاہتے ہیں تو جی نہیں سکتے، مرنا چاہتے ہیں تو مر نہیں سکتے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے۔ مال سامنے پڑا ہے اور نفع نہیں دے رہا، اولاد ہے کہ نافرمان ہو گئی، گھر گھر میں جھگڑے اور فطرے آ گئے، یہ اللہ ناراض ہے۔ ایک بزرگ فرماتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرے، میری بیوی نافرمان ہو جائے، میرے ملازمین نافرمان ہو جائیں، میرا گھوڑا، میری سواری خراب ہو جائے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ جاتی ہے میرا اللہ ناراض ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ پھر میں سارے کام چھوڑ کے اللہ کو راضی کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، روتا ہوں، اللہ کو مناتا ہوں۔ جو ہی میرا اللہ مان جاتا ہے، راضی ہوتا ہے، میرے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے سارے کام الٹے الٹے غلط ملت اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں، برکتیں ساتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں۔ اتنے لمبے چوڑے اعمال تو ہیں ہی ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آج اللہ کو راضی کرنا ہے اور فریاد کرنی ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ سے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا نبی ہم سے بہت دور ہے، ہمارے پر نہیں تھے کہ اڑ کے چلے جاتے اور تیرے نبی کی جاریوں میں جا کے بیٹھ جاتے، جب تک تیرا نبی راضی نہ ہوتا ہم اٹھتے نہیں، مر جاتے، بھوکے پیاسے رہ جاتے، لیکن آج بہت دور ہے۔ اللہ ہمارے نبی کو ہمارا سلام دے دے، ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں، تیرے نبی کی امتی ہے، وہ امتی جس کے لیے ساری زندگی نبی روتا رہا، وہ امتی جس کے لیے آج بھی روزہ رسول میں دعائیں ہیں، وہ نبی جس کے لیے کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں فریاد کریں گے۔ ہر بندہ جنت میں جا کے سب کو بھول جائے گا، اس کی خوشیاں، اس کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، خوشیاں، جو چاہے گا ویسا ہو جائے گا، جو سوچے گا ویسا ہو جائے گا۔ آخری جنتی کو بھی ساری دنیا سے بڑی 8 گنا جنت ملے گی، انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، اتنا کچھ مل جائے گا، ہر بندہ مست ہو کے بھول جائے گا۔ اللہ سب سے پوچھیں گے، سب کہیں گے اللہ ایسا ملا، راضی ہیں۔ جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یہ اتنی بڑی جنت، اتنی خوشیاں مجھے کیسے سکون دے، مجھے کیسے خوشیاں دے، مجھے کیسے راحت دے۔ میری امت کا ایک حصہ جہنم میں جل رہا ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے، میں جنت میں بیٹھ کر اس غم میں جل رہا ہوں۔ اللہ مجھے یہ جنت کی خوشیاں نہیں لگ رہی، یہ نعمتیں راحت نہیں دے رہی، میرے دل میں میری امت کا وہ غم ہے جو جہنم کی آگ میں سل کے کولا بن گئے۔
اللہ نے تو ہمیں وہ نبی دیا، وہ نبی دیا ہے، وہ نبی، اور ہماری اللہ کے نبی کے ساتھ کیا وفاداری ہے۔ جہاں اپنا مفاد آتا ہے اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی بھول جاتے ہیں، دلیلیں بھی بنا لیتے ہیں، حجتیں بھی بنا لیتے ہیں، راستے بھی نکال لیتے ہیں۔ تو بھائی لمبا چوڑا کوئی بیان کا پروگرام نہیں کیا، میرا تو یہ تھا کہ وہاں ان کے ہاتھ اٹھے، ادھر ہمارے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، ان کی آمین کے ساتھ ہماری بھی آمین مل جائے، اور انشاءاللہ اس ہمارے ساتھ میں عرفات میں بھی بچی اور دوات وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، بڑا عجیب نظام ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے، زمانوں کو ختم کر دیتا ہے، حدود کو ختم کر دیتا ہے، اپنی عطاؤں کی انتہا کر دیتا۔ ثواب تو انہی کا ہے، حج تو انہی لوگوں کا ہے، لیکن وہاں اترنے والی اللہ کی نور کی تجلیاں اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ہم نے تو جانوروں کی طرح اپنی زندگیاں گزاری، میں تو تنہائی میں بیٹھ کے بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ سوچتا ہوں، دنیا میں آئے چھوٹے سے بچے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اٹھا سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سمجھ آتی تھی، نہ کسی چیز کے نفع نقصان کا پتہ تھا۔ کسی چیز کا نہیں پتا تھا، کسی چیز کا نہیں پتا تھا۔ اللہ تو نے ماں باپ کے ذریعے یہ نعمتیں دی، اللہ آپ نے ماں باپ کی وساطت سے ہماری تربیت کروائی، اللہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو معذور اور مفلوج ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں بڑی مشکل سے گزرتی ہیں۔ اللہ ہر نعمت آپ نے دی، ہر نعمت دی، ہر عظمت دی۔ آج بوڑھے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، وجود میں کمزوریاں آ گئی، لیکن اللہ ہے رب العزت، نہ تیرا حق ادا ہو سکا، نہ تیرے نبی کا حق ادا ہو سکا۔ ہم نے بھی جانوروں کی طرح کھایا پیا پھرے، بچے پالے، گھر بنا لیے، جانور بھی یہی کچھ کرتے، ہم نے بھی یہی کچھ کر لیا۔ وہ جو تیری معرفت تھی، وہ جو تیرا تعلق تھا، وہ جو تیرے نبی کی عظمت تھی، اس سے نہ بلد ہے، اس سے بڑے دور 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 تک چلے گئے۔ اللہ اللہ تیرے اتنے احسانات ہیں، تیرے اتنے انعامات ہیں، اے اللہ ہم تیرا شکر بھی اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے، تیرا شکر بھی نہ اپنی زندگی میں ادا کر سکے، اللہ تو ہمیں معاف کر۔ تو بھئی آج کا دن آپ یہ سمجھ لیں، یہ رات بھی جو آئے گی یہ ہمارا پاکستان میں 2 سال کے بڑا وہاں کی کیا وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، دماغ و روح۔ آج پورا زور اس بات پہ لگانا ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ روٹ کیا اسے منا لینا۔ کون سا کورونا؟ اللہ تعاون بھیجے، اللہ نے وبائیں بھیجی، اللہ نے کتنے کتنے عذاب بھیجے، لیکن جب اللہ نے فیصلے کروا لیے تو اس کی صحت عزت
جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہر چیز خود نقصان بن جاتی ہے، نفع بھی نقصان بن جاتا ہے۔ تو بھئی اللہ رب العزت کی محبت کو پانا ہے، اور دوسرا اللہ سے دعا کرنی، اللہ یہ حرم کے دروازے ہمارے گناہوں سے بند ہوئے، تو ہم سے ناراض ہو گیا تھا، تو نے ہمارا نمبر بلاک کر دیا تھا، اللہ اب آج کل سے کھل گئے ہیں، اللہ انہیں کھلا رکھ، اللہ آج ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کل یہ دن آئے کہ حرم میں سامنے بیت اللہ ہو اور ہمارے ہاتھ اٹھ رہے، ہمارا وجود جو آج یہاں ہے کل مسجد الحرام میں بیت اللہ کے سامنے ملتزم کے سامنے حتیم میں اللہ تیرے گھر کے دروازے کے سامنے اور تیرے ان ہاتھوں سے تیرا گھر کا پردہ، اللہ یہ شہادت ہمیں نصیب کرتا، اور اللہ ہمارے ساتھ ہماری اولادوں کو بھی حرم سے جوڑ دے، ہم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے دنیا دار بن جائیں، مال دولت والے بن جائیں، عزت عہدے والے بن جائیں، کار کوٹھیوں والے بن جائیں، اللہ ہمارے بچے ولی اللہ بھی بن جائیں، اللہ ہمارے بچے ولی اللہ بن جائیں، اللہ ہمارے بچے رسول اللہ کے غلام بن جائیں، غلام بن جائیں، جب میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اوپر فرشتوں نے پر پھیلائے ہوں گے اور آپ اپنے غلاموں کے ہجوم میں ہوں گے، اس میں اللہ ہم ہماری اولادیں بھی اس غلاموں میں شامل۔ یاد رکھ لیں، میری بات غور سے سنیں اور سمجھیں، یہ ایک عجوب جس سے پوچھو جی بڑی مصروفیت ہے، وقت نہیں ملتا، وقت نکالنا پڑتا ہے، ملتا نہیں۔ آپ کو باتھ روم میں جانا ہے تو وقت نکالتے ہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے تو وقت نکالتے ہیں، آپ نے سونا ہے تو وقت نکالتے ہیں، آپ نے شادیوں بیاہ پہ جانا ہے وقت نکالتے ہیں، کسی فوتگی میں جاتے ہیں وقت نکالتا ہے، کاروبار میں ملازمت میں وقت نکالتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جب ہم نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اتنا غیرت حیا والا ہے کہ وہ دین کو ہم سے لے لیتا، اتنی قیمتی تحفہ جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ اس ہم سے لے لیتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو ایک ترتیب میں لے کے آئیں، سونا جاگنا کھانا پینا نماز ذکر تلاوت درود شریف، ترتیب بچوں کی ترتیب، گھر کے اخلاق، یہ ساری جب تک آپ ساری مینج نہیں کریں گے تو آپ ایک جانور کی طرح زندگی گزاریں، جہاں مل گیا جو مل گیا جب مل گیا بیٹھ گیا کھا لیا پھر لیا، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، ہاں ہاں ہو گئی، بس مر گئے مٹ گئے، نشان بھی کوئی نہ رہا۔ یہاں سے تو آدمی چلا جائے گا لیکن برزخ میں بھاگ نہیں سکے گا، یا اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ آج 8 ذی الحجہ پاکستان میں حرم میں 9 ہے، چلیں میں اور آپ ذرا پیچھے اس 8 دنوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم سب کو پتا تھا ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر، رات لیلۃ القدر کی طرح، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو اعمال اتنے پسند ہیں کہ جہاد میں جائے اس سے زیادہ پسند ہے، اور علماء نے لکھا رمضان سے زیادہ ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ہم نے 8 دن کیسے گزارے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، چھوڑ دیں باقی لمبی باتیں۔ آج 8واں دن ہے، ہمارا کیا عمل فالتو ہوا؟ ہم نے کیا عمل کوئی فالتو کر لیا؟ کیا کوئی تلاوت روشی ذکر اعمال روزہ ترتیب کو رکھ لیا؟ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ شہادت ملی، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ لیکن عمومی طور پہ دیکھیں تو ہم نے ان 8 دنوں میں کیا پایا کیا کھویا، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے؟ ہمیں کہا جائے نا کہ وہ صدر کے علاقے میں ایک شاپ ہے، اس میں مال سستا مل رہا ہے، جس کی گاڑی نہیں ہے ٹیکسی لے کے رکشہ لے کے بس پہ بیٹھ کے چلا جائے گا، وہاں سے مال لے سستا مل رہا ہے۔ اللہ ہمارے بستروں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں تجلیاں اور نور اور برکتیں دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت۔ میری گزارش ہے وقت نکالے۔ اور دوسری بات میں جو ہر دفعہ محسوس کیا اور میں عرض کرتا ہوں، رمضان 1 مہینہ ہم گزارتے ہیں، کتنا مجاہدہ کرتے ہیں،
اور رمضان کے بعد عید کی رات، عید کے دن اور عید کے بعد ہم اس ساری نیکیوں کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، گالی گلوچ کی صورت میں، کینے بغض حسد کی صورت میں، الزامات کی صورت میں، بد نظری کی صورت میں، اسراف کی صورت میں، کتنی ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ سارے رمضان کو ہم شیطان کو دے دیتے ہیں، یہ تو بند رہا ہے نا، اب تو بند رہا ہے نا، تو یہ لے جا، ہمیں ضرورت نہیں۔ اب یہ ذی الحجہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اور جو عید کی رات، عید کا دن اس کے بعد ہوگا تو ہم یہ سارا اٹھا کے شیطان کو دے لیں گے، بھی ہم نے تو بہت جمع کیا تھا، اب تو لے جا، ہم نے کیا کمایا، ہماری قبروں میں کیا آ جائے گا، ہم تو سب یہاں ضائع کر کے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا رمضان ہو، ذی الحجہ ہو، ہماری زندگی بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے، اللہ کا تعلق بدل جائے، رسول اللہ کا محبت اور عشق پہ دیوانگی آ جائے۔ لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو تو کتنا فکر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر، لیبارٹریوں میں پیسے قرضے لے لے کے بچہ بچی بیمار، ہم خود بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنی آگ بنا رہے ہیں قبر کی، نہ ہمیں فکر ہے اولاد کی، نہ اولاد کو اپنی فکر ہے، نہ ہماری فکر ہے۔ کتنے ایسے میں نے مرد دیکھے تہجد گزار ہے، تہجد کی جاتی ان کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے اور فکر بھی کوئی، اور کوشش ہے میرا بچہ پی ایچ ڈی سے نیچے نہ جائے، لے جائے 4 PhD کر لے، قبر میں کیا کرے گا بچہ، کیا کرے گی بچی جس کے ناز اور نخرے ایمان نہیں کیے جاتے، جب اسے 99 سانپ قبر میں چمٹ جائیں گے تو کیا کرے گا؟ جب میدان محشر میں اسے ہتھکڑیاں زنجیریں لگے گی بچی کو، تو ماں کو اور باپ کو چیخ کے پکارے گی، تو وہ کیا اس کے پاس جائیں گے؟ ہتھکڑیاں ہمیں لگا دو، ہم نے اسے خراب کیا ہے۔ خدارا اپنی زندگیوں کو ایک مسلمان کی طرح گزارو، یہ زندگی بہت تیز گزر رہی ہے، اتنی تیز گزر رہی ہے، اس کو سنبھالو، صرف نفع اٹھاؤ، نقصان کی طرف نہ جاؤ۔ ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، تو ذکر کے بعد دعا کر لیں گے۔ دعا میں نا کوئی رواجی دعا کا ترکیب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، واللہ میرا اللہ گواہ ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں، آپ لوگوں کی آمین سے مجھ ناکارہ، مجھ سیاہ کار کا بھی بات کچھ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ بچے بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی ہیں، ماشاءاللہ بعض نیک صالحین ہیں، عورتوں میں بعض بچیاں بہت نیک، تو اللہ کرے گا ان کی دعاؤں کی برکت آمین سے، ان کے ساتھ ہاتھ اٹھنے سے مجھ ناکارہ کو بھی اللہ یہ نعمتیں دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے ان کو مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ اجتماعی دعا ایسی ہے کہ اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں، درد دل والے بھی ہیں، اللہ کی محبت، رسول اللہ کے عاشق بھی ہیں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی ساتھ ملاپ ہو جائے گا، ملاپ ہو جائے گا، ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہماری بھی وہ نور کی تجلیاں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ واقعی بات آج کل 2 دن بڑے قیمتی ہیں، اور عید کی رات کی بہت فضیلت ہوتی ہے، تھوڑا سا قیمتی بنا لیں، اور اللہ پاک ہمیں شکر کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو تھوڑی بہت ترغیب دیں، 2 نفل پڑھ لیں، کوئی 4 نفل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، استغفار کر لیں، انشاءاللہ اس طرح ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ جل شانہ میرے، آپ کے، ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں شامل۔ چلیں جی ذکر کے لیے